حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیران کن معجزات۔ پورے 9 مہینوں کا واقعہ۔ پانی خود کنویں سے اوپر آ جاتا تھا۔ ہر مہینے ایک پیغمبر آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ چل رہا تھا جب اچانک گھر کے دروازے بند ہوئے اور ایک عجیب سا شخص میرے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ میری آنکھ کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا کہ اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے بدن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہے اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا آخر تم ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ جا کر یہ خوشخبریاں آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والا نورانی شخص نے فرمایا کہ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے ان سے پوچھا لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہ کو معاف کرتے جائیں گے۔ پھر بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے ام کلثوم، خوش ہو جاؤ، تمہارے بدن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح سویرے کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور پھر کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا جو حضرت موسیٰ نے کی تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے،
لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو چہرہ سامنے آیا وہ ایسے تھا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہوں۔ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پال رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھیے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا ہوتا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی برسات ہو رہی ہے، اور ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو اس سمت سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے، اگر آمنہ کچھ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، نیز آمنہ جہاں بھی جاتی ہے خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے آمنہ کو بلایا اور کہنے لگا، بیٹی آمنہ، آپ کو پتہ ہے میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگی، ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت سے ہے، آپ نے تو یہ خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے آواز کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیا تو کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا تھا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا تھا، اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ بھی کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو، کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب
5 سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کے نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کی اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھا گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ، اقتدار و غلبہ و اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سرسبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ قریشی کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیے گئے۔ ولادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کانوں کو بعض مغیلات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وہی اور غیر وہی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا، اور اس کے 14 کنگے گر پڑے، اور فارس کے آتش قدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ حضور کے آنے سے خشک دریا بہنے لگے، دریا سادہ جو بالکل خشک ہو گیا تھا، بحیرہ سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہوئی پڑی تھی، بہنے لگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔